ماں باپ کو بیچ میں شامل کرنا یہ اگلی زندگی کی برکت کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جن کی گود میں پلے ہو، جنہوں نے پروان چڑھایا ہے، جو تمہیں پیسے دے دے کر خود بھوک کاٹ کے تمہیں یہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر تم کہتے ہو میری تو لو میرج ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، تم اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، شرعاً تمہیں حق حاصل ہے، لیکن ماں باپ کو کراس کر کے نہ کرنا، ورنہ بے برکت ہو جاؤ گے، زندگی تلخ ہو جائے گی۔ ماں باپ کی دعاؤں کو بیچ میں، ماں باپ کے لیے الگ کہتا ہوں کہ یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر اولاد کہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر ڈنڈے لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ نہیں اتھے ہی کرنا، نہیں تو بیٹھا رہو۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اسی طرح اتھے ہی اسی طرح رانگیاں نو ہی دیونی باہیں بڈھی ہو جائے، سارے داند مسنو ہی لگ جائیں۔ اسی طرح جٹاں نو ہی دیونی، تو بٹاں نو ہی، جٹ بٹن کتوں کٹھے ہو گئے سارے۔ تو میرے نبی نے قومیت کا بت توڑا، پہلے خاندان کا بت توڑا۔ عرب میں شادی کی، میمونہ ہلالیہ عرب ہیں، جویریہ مصطلق عرب ہیں۔ پھر قوم کا بت توڑا، صفیہ سے شادی کی، یہودی ہیں، یہودی خاندان۔ اپنے گھر میں شادی کی، عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، حفظہ، سودا، 5۔ زینب بنت جہش تو پھوپھی کی بیٹی، یہ 6 شادیاں اپنے گھر میں کی، خاندان میں کی۔ میمونہ، جویریہ، یہ اپنے خاندان سے باہر عرب قوم میں کی۔ پھر صفیہ، قوم سے بھی باہر، غیر عرب یہودیوں میں کی۔ ان بیریئرز کو توڑنے کے لیے کہ بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ نہیں اسی تو اپنے جی کرنے ہیں، اسی باہر نہیں کرنے ہیں، ان کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ مطلقہ سے شادی کی، حضرت خدیجہ۔ بیوہ سے شادی کی، بیوہ سے شادی کی، حضرت خدیجہ بیوہ، حضرت خدیجہ بیوہ سے شادی کی۔ حضرت زینب بنت جہش مطلقہ، طلاق والی سے شادی کی۔ حضرت عائشہ کماری، ان سے شادی کی۔ کماری عورت کی نسبت، کماری ہو حضرت عائشہ، بیوہ ہو حضرت خدیجہ، مطلقہ ہو حضرت زینب بنت جہش۔ پھر عمر میں برابر ہو حضرت سودا، عمر میں بڑی ہو حضرت خدیجہ، عمر میں چھوٹی ہو حضرت عائشہ۔ پھر مال میں برابر ہو حضرت سودا، مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ، مال میں کم ہو حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ جو باندی سے شادی میں آئی ہیں اور آپ کے گھر میں، آپ کے حرم میں داخل ہوئی ہیں۔ جتنی عورت کی نسبتیں میں نے ساری آپ کو گنوا دی، ہر نسبت میں گھر آباد کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور اعلان فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ ماں باپ کے لیے سبق ہے کہ علی پیغام لے کر آئے ہیں فاطمہ کا، ابو بکر آئے انکار، عمر آئے انکار، علی آئے تو چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ پہلے 2 حضرات نے کہ اظہار کیا جی ہم رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی آئے، چپ، آپ کو تو پتہ تھا کیوں آیا۔ علی کیسے؟ چپ۔ اچھا فاطمہ کا رشتہ؟ ہاں۔ آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پہلے میں نے حدیث کیا سنائی ہے کہ آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ وحی آ چکی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا، ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا، ان سے پوچھنا باقی تھا۔ جبریل بھی آیا، اللہ کی وحی بھی آئی۔ اور کیا خیال ہے، ہماری تو آج کی بیٹیاں بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ باندھ دو چپ کر کے چلی جاتی ہیں اکثر۔ اب جہاں زیادہ تھوڑا ماڈرن آ گیا سسٹم تو وہاں کوئی اس قسم کا چلتا ہے سلسلہ، لیکن ہماری بچیاں تو آج بھی مظلوم ہیں۔ جہاں اس کی ڈولی اترتی وہیں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اور جس کے ساتھ مرضی باندھ دو۔ ہمارے بڑے اچھے پرانے دوست، ذمہ دارہ خاندانی دوستی، تو ایک خاتون کہنے لگی مولانا صاحب میرے ماں باپ نے میری منگنی کر دی، چلو ٹھیک ہے ماں پیو کی تھی،
اتنا تو ویکھ لیندے وہ کوئی بندے دا پتر ہوندا ایک شرابی نال مینوں بن چھڈیا اج تائیں میری روندیاں روندیاں ٹپ گئی اج تائیں میری روندیاں روندیاں ٹپ گئی ایک شرابی نال مینوں بن چھڈیا تو میں ماں پیو دی عزت رکھਣ واسطے اپنے آپ کو اندر ہی مار چھڈیا. یہ تو ہمارے چاروں طرف کے واقعات ہیں. مشرق کی بیٹی آج بھی سہ جاتی ہے. تو میرے نبی نے فاطمہ جیسی بیٹی ہو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ آپ گھر تشریف لے گئے. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، دوسری آپشن ہی کوئی نہیں. اوپر سے وحی آ چکی ہے یہیں علی کے ساتھ ہونا ہے. پھر میرے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے نہیں ابا میں نے نہیں کرنی. لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، آج کے والدین کو، پوری امت کے والدین کو سبق دینا تھا کہ رشتوں میں اولاد کی رائے کو لیا کرو. ان کو جانوروں کی طرح نہیں یہ تھے مرضی بن چھڑیا. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ اسی وقت واپس آئے. علی لوگوں کو جمع کرو. ایک دم مسجد بھر گئی. اب ممبر پر کھڑے ہوئے کہ لوگوں مجھے میرے اللہ کا فرمان آیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کروں. تو آپ کی اکٹھی تعلیمات ہیں، ہماری یہ حدود ہیں. ہم نہ بے حیا ہیں نہ بے غیرت. اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو، اپنی آنکھوں کو نیچے جھکانا سیکھ گئے تو دنیا کے سارے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے. اگر آنکھ اٹھ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے گی. غلط قدموں کو اٹھ جانا یقینی ہو جاتا ہے. تو اپنے حدود میں رہو. یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے. وہ اللہ نے آگے جنت کو بنایا ہے، جو چاہو گے ملے گا. یہاں تو گزارا ہی کرنا ہے.